ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وسودھیو کٹمبکم کا خاص پروگرام اسلام ایک بہترین مذہب۔ میں ہوں سلطان سمد۔ آداب عرض۔ دوستو، ماہ رمضان ہم لوگوں سے ودا ہونے کو ہے، 1-2 روز اور بچے ہیں۔ آج ہم رمضان کے اس خاص مہینے کی فضیلت اور برکت کے متعلق خاص جانکاری آپ سے ساجھا کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ ناظرین، اسلامی یا عرب کیلنڈر کے مطابق رمضان سال کا 9واں مہینہ مانا جاتا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ بڑی عظمت، رحمت، نعمت اور خیر و برکت والا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس پاک اور مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بے حد قریب ہوتا ہے، اس پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کرنے سے روکتا بھی ہے۔ اس کی ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کا 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں رمضان مہینہ کیوں اتنا خاص اور اہم ہے، اس کی کیا کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ آج ہم اس پر چرچا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی پاک رمضان مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی شکل میں قرآن شریف نازل کرنا شروع کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا تھا، قرآن حق اور باطل کو یعنی صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو بھی کوئی اس مہینے کو پائے روزہ ضرور رکھے۔ اسی رمضان مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور آخری پیغمبر بنایا تھا۔ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ فرینڈز، اسی مہینے میں غزوہ بدر ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کو کفاروں پر زبردست فتح حاصل ہوئی تھی۔ اب اس جنگ کے بعد سارے عرب میں مسلمانوں کی دھاک جم گئی تھی۔ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے جناتوں نے شرکت کیا تھا، جس کی وجہ سے زبردست جیت حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کی۔ اسی رمضان مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر 30 دن کا روزہ فرض کیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مومنو، تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ قرآن کریم کے اسی حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مومنوں پر 2 ہجری یعنی 624 عیسوی میں 30 دن کا روزہ فرض کیا تھا۔ روزہ کو اسلام کا چوتھا ستون یا فرض قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی مہینے کے آخری عشرے میں ایک ایسی پاک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو کی گئی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ قدر آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس پاک قرآن کو شب قدر کی رات میں نازل کرنا شروع کیا تھا۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ قدر کی رات کی گئی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس مبارک رات کو روح الامین اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات صبح فجر تک جاری رہتی ہے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1901 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1169 کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص اس شب قدر کی رات میں صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی پہلے کی ساری گناہ معاف فرما دی جائیں گی۔ مسلمان اس ماہ میں زکوٰۃ، خیرات، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ رمضان و روزے کے خاتمے پر عید کی نماز پڑھ کر جشن و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مشہور حدیث بخاری شریف سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عرض کرنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
انسان کے سارے عمل صرف اور صرف اس کے لیے ہوتے ہیں، لیکن روزے کا عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، روزہ تمام برائیوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، جس سے برائی پھیلانے کا کام اس مہینے میں بند ہو جاتا ہے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عام ہو جاتی ہے۔ اسی صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان رمضان کے پاک مہینے میں روزہ رکھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، فرشتے اس شخص پر رحمت کی بارش کرتے ہیں، وہ ٹھیک اسی طرح سے ہو جاتا ہے، یعنی انسان ٹھیک ویسا ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے جنا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک طفل بن جاتا ہے۔ طفل مینس جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، یعنی چھوٹا بچہ جو گھٹنوں کے بل چلتا ہے اس کو طفل کہتے ہیں۔ اسی طرح مشہور حدیث دارمی شریف کے مطابق روایت ہے کہ روزہ صرف کھانا پینا بند کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نفس کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، حلال روزی کا روزہ، اچھے اعمال کا بھی روزہ رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ رمضان اور روزہ کی فضیلت اور اہمیت کو اب بخوبی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں عید الفطر کے متعلق بیش قیمتی جانکاری آپ سے ساجھا کروں گا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آداب عرض، جے ہند جے بھارت، سلطان سمد وسودھیو کٹمبکم، لکھنؤ۔ تھینک یو۔